یہاں بندے ہم اعتراض کرتے ہیں کہ لعنت نہ کرو، وہاں سارے لعنت کر کے آتے ہیں۔ یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو تو کافر، وہاں عرفات میں ظہر اثر، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خانگڑھ میں شریعت اور کعبے میں شریعت اور، یہاں اکٹھی پڑھو تو کہتے شیعہ، وہاں پڑھو تو وہاں تو پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ بنانے والا کعبے کا شیعہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے وہاں پہ جب جو پہلی بار حاجی کیا ہوتا ہے نا، جو بالکل نیا حاجی ہوتا ہے، فریش حاجی، وہ جب وہاں جا کے نماز ظہر پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانا حاجی، ریگولر حاجی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کیوں بٹھایا ہے؟ وہ کہتا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ظہر پڑھ لی۔ تو اس نے کہا اثر نہیں پڑھنی؟ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا اور ٹائم دیکھتا، حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے، اثر اس ٹائم پہ؟ جی بالکل اس ٹائم پہ۔ کیوں؟ اس نے کہا یہاں اکٹھی پڑھتے ہیں، شام کو مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھنی پڑے گی۔ وہ پرانا حاجی جب یہ بات کہتا تو نیا حاجی اس کے کام میں پوچھتے، حاجی صاحب یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے؟ اس کا چپ ہو جائے، یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ کرتے ہیں، یہاں ہر چیز وہی کرنی پڑتی ہے جو شیعہ کرتے ہیں۔ یہاں علم چومنا گناہ، وہاں سارے پتھر چوم کے آتے ہیں۔ جس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں اس کا نام ہے حجر اسود۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالا، کالا پتھر۔ جاؤ جا کے حاجیوں سے پوچھو، اس پتھر کو عزت کیے بغیر کوئی بندہ اپنا حج مکمل ہی نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں خود ہی کپڑا لاتے ہیں، علم بنا لیتے ہیں، خود ہی لکڑی لاتے ہیں، تعزیہ بنا لیتے ہیں، خود ہی میز لاتے ہیں، ممبر بنا لیتے ہیں۔ یہ شیعہ اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو کیوں چومتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا یہ لکڑی ہے، انہیں نہیں پتا یہ کپڑا ہے، انہیں نہیں پتا یہ لکڑی ہے، انہیں نہیں پتا یہ پتھر کہاں کہاں سے آئے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں لکڑی بھی اپنی ہے، کپڑا بھی اپنا ہے، یہ پھر بھی کیوں چومتے ہیں؟ جب کعبے میں جاتے ہو اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے تو وہاں پہ کھڑے علماء کہتے ہیں اگر حجر اسود تک ہاتھ نہیں پہنچتا تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کرو، پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کر چومو۔ میرا ہاتھ ہے مولوی کے گریبان پہ، چوما ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں، ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے، چومتے ہم تعزیہ ہیں، ذہن میں روضہ حسین ہوتا ہے۔ سارے حج میں حسین کی عزاداری کا جواب مل رہا ہے جی؟ سارا حج حسین کی عزاداری کے جواب میں۔ یہاں بندے ہم پہ اعتراض کر دے، مجلس ہو رہی تھی، مستورات ساتھ بیٹھی تھی، اعتراض کرنے نا، ڈھونڈنے اعتراض۔ جی جلوسوں میں عورتیں ساتھ، مدرسوں میں ساتھ۔ اسلام تو پردے کا حکم دیتا، اسلام تو عورت کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیتا۔ یہ مجلسوں میں کیوں بیٹھتی ہیں؟ آؤ میں تمہیں جواب دوں۔ یہ جتنی بیٹھی ہیں مجمع میں کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی۔ جب طواف کعبہ کرتے ہو عورت کسی ملک کی، بیٹھے ہیں کہ چلے گئے آپ؟ مرد کسی ملک، وہاں بھی بندہ غیرت کرے، اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا، نہیں میرے اللہ، ایک دن عورتیں طواف کریں، ایک دن مرد طواف کریں۔ لیکن کہتے جی وہاں تو عبادت ہو رہی ہوتی ہے، عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی۔ جس نے کعبہ بنایا وہاں ہوش نہیں ہوتی تو جس نے کعبہ بچایا تھا۔ یہاں مجلس سننے کے لیے آ جائیں گے، مجلس ختم ہوگی، مجلس کے بعد کہیں لنگر کر لو، نہیں جی لنگر نہیں کرنا۔ نیاز چکھ لیں جی، نہیں جی نیاز نہیں چاہیے۔ میرا ایک سنی دوست میرے ساتھ مجلسوں پہ جاتا تھا اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ہمیشہ بہانہ کر کے بچ جاتا تھا، کھا کے آیا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔
ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا یار میں نے محسوس کیا تو کھانا نہیں کھاتا. اس نے کہا جی مجھے کسی بڑے نے بتایا کہ جو شیعوں کے گھر سے لنگر کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہو جاتا. بات تو سچ ہے, لنگر بولتا تو ہے. یہ بات میں نے تو نہیں بنائی, بزرگوں نے بنائی تھی. جس کا کھاؤ. مجلس میں بندے نیاز نہیں لیتے, کہتے یہ تبرک یہ نیاز یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بڑی سادہ باتیں کی ہیں جی. سادہ باتوں سے میں نے عزاداری کا جواب دیا ہے. جو جواب ہمیں عزاداری کے دنوں میں بندے پوچھتے ہیں سب کا جواب میں نے محرم میں دے دیا. حج میں ہر چیز کا جواب. یہاں بندے تبرک نہیں لینے دیتے, اسلام میں ہے ہی نہیں. تازہ حاجی حج کر گیا, اس کے گھر جاؤ, اس سے جا کے ذرا پوچھو حاج صاحب کوئی حج کے قصے سنائیں, بڑے لمبے چوڑے سنائیں گے. اللہ نے بڑا کرم کر دیا, بس جی بچوں نے مہربانی کی, بھیج دیا مجھے, بڑی ان کی نوازش. باجی سب کے لیے دعائیں کی ہیں. حجر اسود پہ بڑا رویا جی, طواف بڑا رو کے کیا جی, صفا و مروہ پہ بڑا لطف آیا جی. کیا کہنے جی, بڑا ہی اللہ نے مزہ کرم کر دیا, بڑا ہی اللہ نے شرف بخشا. پورے واقعے سننے کے بعد جب آپ اٹھ کے جائیں, اچھا حاجی صاحب اللہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ, حاجی صاحب اندر جائیں گے, 2 کھجوریں چھوٹی شیشی میں پانی. فوراً حاجی صاحب سے آپ کہیے گا حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کھجورے اور پانی. نہیں حاجی صاحب کھجورے تو یہاں سے بھی مل جاتی ہے, پانی ہمارے گھر میں. یہ وہ نہیں ہے, یہ میں وہاں سے لے کے آیا ہوں. کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ جی میں تبرک لے کے آیا ہوں. تجھے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی تبرک لگ گیا, حسین کی سبیل کا پانی سے. اس لیے اللہ نے حج محرم سے پہلے رکھا ہے.